نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آج جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ موضوع بڑا اہم ہے. ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جو شخصیت، جو ہستی ہمیں ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے کاروبار، اس دنیا کی ایک ایک چیز سے زیادہ وہ ہمیں محبوب اور پیارے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اس پوری مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں. ساری مخلوق، وہ مخلوق زمینوں میں رہنے والی ہے، آسمانوں میں رہنے والی، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ان کے دفاع میں کچھ کہنا ہے. بھائی نے گھڑی لا کر میرے سامنے رکھی، میں کس کو اٹھا لو آج یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ ہے؟ جس کو ہو تو وہ چلا جائے، کوئی بات نہیں. اور جسے محبت ہے وہ بیٹھا رہے. زیادہ لمبا بھی نہیں کروں گا اگر تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موضوع کی آج ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ان لوگوں کو قتل کیا گیا. اس کے بعد اسی فرانس میں، اسی ادارے میں کہ جس ادارے کے لوگ مارے گئے، اس ادارے کے لوگوں نے دوبارہ پھر اسی گستاخی کو دہرایا اور پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ دہرایا. میگزین چھاپا گیا اور میگزین کے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر
آپ کی شان میں گستاخی کی گئی اور اس کی کوئی 60 لاکھ کاپیاں انہوں نے تقسیم کی دنیا میں. 60 لاکھ کاپیاں. اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی اس اشاعت کو کروڑوں کی شکل میں لے کر جائیں گے. کروڑوں کی تعداد میں ہم اپنے جریدے کو چھاپیں گے اور ہم مسلمانوں کے نبی کی اسی طریقے سے گستاخی کریں گے جیسے پہلے کی ہے. تو ایسے حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان، آپ کے مقام اور مرتبہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے آپ کی شان میں، آپ کی ذات، آپ کے مقام اور مرتبے کے متعلق، تو مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے نبی کا دفاع کرے، وہ اپنے نبی کا دفاع کرے. یہ ہم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے. اس ذات کا، اس ہستی کا ہم پر یہ حق ہے. ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو کوئی اگر برا بھلا کہے تو ہم برداشت کرتے ہیں. ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے، اپنی باپ سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ اللہ اکبر. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے جیسے حالات ہیں، ہم کوئی شدت پسندی کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی یہ آپ کو نہیں کہتے کہ اب آپ اٹھیں، یا ہم یہ نہیں کہتے اٹھو بندوق اٹھا لو، اسلحہ اٹھا لو اور ایک جنگ شروع کر دو. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے. ہم یہ تو کہنے کا حق رکھتے ہیں یا اس بات کی ترغیب تو دلا سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زبان دی ہے، اپنی اس زبان سے ان ظالموں کا منہ بند کرواؤ کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے ان کی گستاخیوں کا جواب. اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی بھی کوئی غلط کام دیکھے تو پہلا طریقہ یہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتے تو فَبِلِسَانِهِ، پھر کیا کرو؟ اپنی زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر تم اپنے دل میں اس کو برا خیال کرو. یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اب آپ اٹھیں، تلوار اور بندوق اٹھا لیں اور ایک لڑائی اور ایک جھگڑا شروع کر دیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے. ہم آپ کو یہ درمیانے درجے کی جو بات ہے، ہم اس پر آپ لوگوں کو ضرور اس بات کی ترغیب دلائیں گے کہ یار کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اپنے نبی کی شان، مقام، مرتبے کو بیان کرو. اور وہ ظالم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دو
انہیں بتاؤ کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ اور یہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایسا کام کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے انشاءاللہ، اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلوایا۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کے مخالف انہوں نے بڑی الٹی سیدھی باتیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا تھا کہ حسان اٹھو اور ان مشرکین کی باتوں کا جواب دو۔ اور ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم ان مشرکین کو ان کی باتوں کا جواب دو گے، ان کی ان گستاخیوں کا جواب دو گے، تو جبرائیل امین جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر تمہاری مدد کرے گا۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ، اے میرے رب، جبرائیل امین کے ذریعے اپنے اس بندے کی مدد فرما۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ اے حسان، جب تک تم اللہ کے رسول کی طرف سے بولو گے، جبرائیل امین تمہارے ساتھ کھڑا تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور ان کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کافروں کے منہ بند کروائے اور انہیں ان باتوں کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا حسان، تمہاری یہ باتیں ان کے اوپر یوں ان کو تکلیف، اذیت اور پریشانی پہنچا رہی ہیں، اتنا تیر و تلوار ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا تمہارے اشعار اور تمہاری باتیں جو ہیں ان کو زخمی کر رہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی حضرت حسان سے، فرمایا حجام حسان، حسان نے ان کی گستاخیوں کا جواب دیا، ان کی گستاخیوں کا جواب دینے کی شکل میں فرمایا فشفا بشفا، حسان تیرے جواب سے، حسان تیری باتوں سے ان ظالم و کافروں کے سینے چھلی ہوئے اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کسی نے حضرت حسان کے متعلق کچھ کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ دیکھ خاموش رہو، حسان کو کچھ نہ کہو، حسان تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور مشرکوں کو، کافروں کو، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حضرت حسان اس کا جواب دیا کرتے تھے، لہذا تم حضرت حسان کو برا بھلا مت کہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی شان، اس کے دفاع میں اگر آپ کچھ کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں اور گستاخی کرنے والوں کو ان کا جواب دیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہ باعث اجر ہوگا، آپ کے لیے وہ باعث اجر ہوگا۔ تو لہذا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کریں،
اور جنہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں ان کو ان کی اوقات کہتے ہیں۔ میرے دوست اور میرے بھائی، اس وقت کے دنیا میں جتنا بھی شر اور جتنا بھی فساد ہے، اس سارے شر اور فساد کی جڑ یہودی ہے۔ سارے شر اور فساد کی جڑ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی جتنی بھی اس وقت نیوز ایجنسیاں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی یہ میڈیا کے ادارے، اس وقت دنیا میں جتنا بھی آپ کو یہ میڈیا نظر آتا ہے، اس سارے میڈیا کو ہینڈل کرنے والے یہودی ہیں۔ اس سارے کنٹرول، اس سارے میڈیا کے اوپر اصل حکومت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ اور یہود ایک ایسی قوم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک تاریخ ہے، یہ ایک یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے احسان کیے، رب کائنات نے ان کے اوپر اپنی بڑی نعمتیں تمام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے احسان کیے، لیکن ان ظالموں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بھی مخالفت کی، اور اللہ نے جو نبی دنیا میں بھیجے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی بھی مخالفت کی۔ نہ صرف مخالفت کی بلکہ ان نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس کے ہلکی سی تاریخ مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہودیوں کی عادتیں کیا ہیں، ان یہودیوں کی کرتوتیں کیا ہیں، ان یہودیوں نے ہمیشہ کیا کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ان یہودیوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں؟ فرمایا کہ تم ضرور بضرور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ دعوت رکھنے والے، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ یعنی یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ کی خبر غلط تو نہیں ہو سکتی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خبر جو ہے وہ بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ضرور بضرور ان یہودیوں کو تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن اور سب سے زیادہ عداوت کرنے والا۔ یہ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر کی 82 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، یہ یہود قوم، اس کی ابتدا، ان کی جو ہے نسل وہ کہاں سے ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن کا لقب جو تھا اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب کی اولاد 12 بیٹے، انہی 12 بیٹوں میں سے آگے یہ سلسلہ ان کا چلا، اور قرآن میں آپ جگہ جگہ یہ جملہ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے یہ جو نسل آگے چلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ انہیں یا بنی اسرائیل کے نام سے ان سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہودی ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے بڑے احسان فرمائے۔ ان احسانات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر ان لفظوں سے ارشاد فرمایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اس نعمت کو میری کو یاد کرو، التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں میں تم سے پہلے جتنی قومیں اور امتیں گزری تھی ان پر میں نے تم کو فضیلت عطا فرمائی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ جو میں نے ان یہود کے اوپر، ان بنی اسرائیل کے اوپر جو میں نے اپنے احسانات فرمائے، جو اپنے انعامات میں نے ان کو دیے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ ان احسانات میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے نبیوں کو پیدا کیا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور اللہ رب العزت نے تمہیں وہ چیزیں دیں جو تم سے پہلے ان سارے جہانوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل پر اللہ کی یہ احسان کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ نسل چلا، اس کے بعد جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کی اولاد میں سے، انہی میں سے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس زمین پر جو بادشاہت عطا فرمائی، وہ بادشاہتیں بھی اللہ نے انہی بنی اسرائیل کی اولادوں کو دی۔ اور اسی طرح رب کائنات نے دنیا میں انہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انہیں حکومتیں عطا کی، انہیں مال و دولت کی فراوانیاں عطا فرمائی۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت یہ لوگ فرعون کے ہاں قیدی تھے، فرعون کے ہاں یہ غلامی کی، مجبوری کی، ذلت کی اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رب کائنات نے ان پر احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر فرعون کی غلامیوں سے نجات دی۔ فرعون کی غلامیوں سے نکالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکومت عطا فرمائی، اور ان کے لیے آسمانوں سے کھانا بھی نازل فرماتا تھا۔ من و سلوہ، آپ کو یاد ہے من و سلوہ آپ نے سنا ہے؟ انہی یہودیوں کے لیے اللہ نے اس قوم کے ساتھ بڑے لاڈ کیے، اس قوم پر اللہ نے بڑے احسان کیے، اس قوم پر اللہ نے اپنی بڑی مہربانیاں کی اور بڑے احسانات اس خالق اس مالک نے اس بنی اسرائیل کے اوپر کیے۔ انہیں من و سلوہ دیا، فرعون سے ان کو نجات دلائی، ان کو پھر بادشاہتیں دی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پتھر پر آسان آتے تھے، ان کے لیے پتھروں میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ رب کائنات نے ایسی ایسی نشانیاں ان کے لیے دنیا میں نازل فرمائی، سبحان اللہ، اس سے پہلے کسی قوم کو وہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ اب دیکھیے، اب اس ظالم قوم کی حالت کہ اللہ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ کی یہ احسانات، اب اس کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکائیں اور اس خالق کی، اس مالک کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی طرف سے جب بھی کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، کوئی پیغمبر آئے، وہ آ کر جو بھی پیغام دے اس پیغام کو قبول کریں اور آنے والے رسول کی اتباع کریں، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن ان ظالموں نے اس کے برعکس کیا، آنے والے نبیوں کو تنگ کرتے تھے، آنے والے نبیوں کو پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان ظالموں نے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ابھی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں دنیا میں موجود ہیں، نبوت قائم ہے، جسم موجود ہے، اس دنیا میں موجودگی کے باوجود ان ظالموں نے ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اتنی بڑی نافرمان یہ قوم تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت حسان نے رضی اللہ تعالی عنہ گستاخی کرنے والوں کو پہلے ان کی اوقات یاد دلائی، انہیں بتایا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ ہم بھی میرے بھائیو سب سے پہلے ان ظالموں کو ان کی اوقات بتائیں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ یہودی ہے کون، یہ یہودی کی عادت کیا ہے، یہ یہودی جو ہیں یہ کتنے بڑے ظالم، فاسق اور کتنے بڑے کافر، اور مسلمانوں کے یہ کتنے بڑے دشمن، اور یہ نبیوں کے ساتھ کتنی زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں، اس کو واضح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کر دیا۔ ایک دفعہ
موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ساتھ کوہ طور پر چلے گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں جو یہ دے رہے ہیں اس کو لو, ہمارے آرڈر کو لو, جو حکم ہم تمہیں دیں اس حکم کو قبول کرو. تو ظالم کہنے لگے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے, جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ کون سی نشانی تھی جو ان کو نہیں دکھائی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے رب کائنات نے وہ معجزات ان کو دکھائے, وہ سب کچھ اس خالق نے, مالک نے ان کو دکھایا. اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتے, سمندر میں راہیں بنتے, اور پھر اسی طرح پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹتے. یہ ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائیں. اس کے باوجود ظالم موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ظالم جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت, اور کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے, ہم اس طرح تب ایمان لائیں گے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا نظارہ کرواؤ, اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ, تو تب ہم مانیں گے, مگر نہ ہم ماننے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. اب آگے چلیے. اللہ رب العزت نے بھی پھر جیسے جیسے یہ ظالم جو ہے نافرمانی کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا کہ یہ ظالم مان لے, یہ ظالم تسلیم کر لے, یہ ظالم اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور آنے والے نبی کی تباہ کرے, آنے والے نبی کا احترام کرے, آنے والے نبی کے حکم کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. لیکن پھر بھی قالوا سمعنا وعصینا, کہتے سن تو لیا ہے لیکن نافرمانی کریں گے. کیا کہتے سمعنا ولیکن آگے کیا کہتے عصینا, ہم مانیں گے. سبحان اللہ. امت محمدیہ, اس پر اللہ کا کتنا احسان ہے. انہوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا, اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. یہ ہمارے پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا, الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا لیکن بات مانیں گے نہیں, ہم نافرمانی کریں گے. پھر خالق کائنات نے ایک دفعہ کیا کیا ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے آئے وہاں پر کوہ طور پر, خالق کائنات نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لے آیا. اللہ تعالیٰ کوہ طور, جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, فرمایا کہ ہم نے تم سے مضبوط یہ عہد لیا اس وقت کہ جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا. کوہ طور پہاڑ کو لا کر اللہ رب العزت ان کے سب مانو نہیں تو ابھی یہ کوہ طور تمہارے سروں کے اوپر آئے گا. اسی وقت سجدے میں پڑ گئے. اور علامہ ابن کثیر نے وہ بات لکھی, کہتے ہیں سجدے میں پڑھ کے بھی ایک آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ گر تو نہیں رہا. کوہ طور یعنی اتنے ظالم تھے کہ سجدے میں پڑے, یعنی دل کا جو کوڑ تھا, دل کا جو مرض تھا وہ گیا نہیں. آنکھیں اٹھا کر ایک دیکھتے ہیں کہ سر کے اوپر یہ ہٹ گیا ہے, ہٹے تو ہم پھر اسی طریقے سے اس عہد سے جو عہد ہم سے لیا جا رہا ہے اس عہد سے پھر جائیں. یہ ایسی ظالم اور ایسی فاسق قوم ہے, ایسے بڑے ظالم اور کافر ہیں کہ ان ظالموں نے اس طریقے سے نبیوں کی مخالفت کی اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی, نبیوں کے ساتھ لڑائیاں کی, نبیوں کے ساتھ جھگڑے کیے, یہاں تک کہ نبیوں کو قتل نہیں کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں, ان کی نبوت, ان کا دنیا میں آنا وہ سب آپ جانتے ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا جلیل القدر نبی, اولو العزم انبیاء میں سے, جب وہ دنیا میں تشریف لائے آپ نے ماں کی گود میں کلام کیا. وہ اللہ کی طرف سے کی نشانی بھی واضح, اس کا علم, اس کو دیکھا, جانتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے وہ سارے انہوں نے دیکھے. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود, جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ
الزام لگاتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا کہتے تھے یہ یہودی؟ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ نہیں یہودی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے. کیا بات کر رہے ہو تم یار؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ یہ ظالم کہا کرتے تھے معاذ اللہ میری تو زبان اجازت نہیں دیتی کہ وہ لفظ میں کہوں جو یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اس کی ماں نے معاذ اللہ کسی سے زنا کیا، اس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوا. یہ ہے یہودی، یہ ہے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ظالم. اور کہا کرتے تھے یہ سب جادوگری ہے عیسیٰ کی معاذ اللہ. یہ جو بھی معجزے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معجزے نہیں ہیں بلکہ یہ جادوگر ہے، اس کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. ایسی بری بری باتیں کرنا. اور اپنی طرف سے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا. اپنی طرف سے انہوں نے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، سلی چڑھا دیا. یہ ہے یہودی کہ جن کا رویہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ اسی طرح رہا، نبیوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتے رہے. اور ایک حدیث میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا ان ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کر بھی ذبح کر دیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہی ظالموں نے، انہی یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا، اور اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے صلیب پر چڑھایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا کر ان کے ہاتھوں سے بچا دیا. اور پھر میرے بھائی اس کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں تشریف لائی کہ جس جیسا آج تک نہ آیا ہے اور قیامت تک نہ آئے گا، وہ ہستی کہ جو اس پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہستی. رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو شان عطا فرمائی ہے کائنات میں، اس زمین پر، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، ان سب سے اونچا اور بلند مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن ان ظالموں نے اس عظیم ترین ہستی کو بھی معاف نہیں کیا. ان یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا. اور یہ بات نہیں تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، جانتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں، یہ آپ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، جس طرح یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناواقف نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کتابیں دی، تورات میں، زبور میں، خالق کائنات نے ان کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی نشانیوں کا اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں تذکرہ فرمایا تھا کہ میرا ایک نبی آئے گا جس کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ وقت ہوگا، یہ زمانہ ہوگا، یہ علاقہ ہوگا. رب کائنات نے وہ نشانیاں ان کی کتابوں میں خالق نے نازل فرمائی تھی، کو بتایا. سے مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی. تو ایک یہودی کے پاس سے گزر ہوا. یہودی تورات لے کر بیٹھا ہے اور قریب اس کا بیٹا جو ہے وہ قریب المرد ہے، مرنے کے قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ تورات پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اس کا بیٹا قریب المرگ ہے، تو ایسی حالت میں اس کا دل جو ہے تھوڑا، ابھی ایسی پریشانی کے وقت میں بندے کا دل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا نرم ہوتا ہے.
تو میں اس لیے بات پوچھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں تورات ہے، سچ سچ بتاؤ کہ اس کتاب میں تم میرے متعلق خبریں پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا۔ اس شخص نے نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر کہنے لگا، کہتا نہیں، آپ کے متعلق کوئی بات بھی ہماری اس کتاب میں نہیں ہے۔ اور وہ جو بیٹا قریب المرگ ہے اس نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق خبریں، آپ کی نشانیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو کہا، فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور جو کلمہ پڑھا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، وہ آگے پڑھا اپنے بیٹے کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا آگے بڑھو، اس یہودی سے اپنے مسلمان بھائی کو لے لو، اس کے کفن اور دفن کا معاملہ ہم کریں گے، اس کے کفن اور دفن کا معاملہ ہم کریں گے۔ اب اس یہودی کو اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ کئی دفعہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر جو ہے نا نشانیاں پوچھا کرتے تھے، کچھ سوالات پوچھا کرتے تھے۔ وہ آپ نے سنا وہ سورہ کہف میں بھی وہ واقعہ ہے، اس واقعے انہوں نے جو 3 سوال پوچھے تھے، روح کے متعلق سوال کیا، ذوالقرنین کے متعلق، اصحاب الکہف کے متعلق سوال کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دے دیے۔ جواب ملنے کے باوجود، آپ کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود، یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان تسلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے باپ حی من اخطب اور اپنے چچا ابو یاسر، ان دونوں کے متعلق کہتی ہیں میں چھوٹی سی ہوتی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں آپ؟ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، میرا باپ یہودی خاندان میں نا، یہ یہودی خاندان ہے، تو کہتی ہیں کہ میرا باپ حی بن اخطب اور ابو یاسر، یہ چچا ہے ابو یاسر، ان دونوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ ہم چلتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں، مل کر آتے ہیں۔ یہ دونوں گئے، جا کر مل کر آئے، شام کو گھر آئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ان دونوں کی باتوں کو سن رہی تھی، میرے چچا ابو یاسر نے میرے باپ سے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس کے متعلق، محمد کے متعلق؟ تو حی بن اخطب کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، یعنی یہ وہی نبی ہے، یہ وہی رسول ہے کہ جس کے متعلق ہمیں خبر دی گئی۔ ابو یاسر نے کہا پھر بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے باپ نے دانتوں کو پیس کر کہا، کہتا ہے تم مخالفت ہی مخالفت، میں مخالفت کروں گا، میں اس کو رسول تسلیم نہیں کروں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ان یہودیوں کو اس معاملے میں یا اس چیز کے متعلق معمولی سا بھی شک نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، طرح طرح سے پریشانیاں دی۔ جائے جا کر پڑے، تفصیل کا وقت نہیں۔ بنو قینقاع، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تینوں قبیلے وہاں مدینے میں، ان تینوں نے جب بھی موقع ملا آپ کے خلاف بغاوت کی، آپ کے دشمنوں کی مدد کی، اور یہاں تک کہ
کہ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی. الگ الگ کے واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. آپ نے سن رکھا ہوگا ان تینوں قبیلوں کے مطابق ان ظالموں نے مشرکین مکہ کو اسلحہ دیا, مال دیا, تلواریں دی, نیزے دیے کہ کسی طریقے سے مدینے پر حملہ کرو, محمد کو, محمد کے ساتھیوں کو ان کو نیست و نابود کر دو. یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے کے یہودی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی. اور وہ خیبر کے موقع پر بھی وہ زہریلی بکری, وہ بکری کا گوشت جس میں زہر ملا کر دے دیا تھا, ذلتیں اٹھائی, رسوائیاں اٹھائی, مار کھائی, لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کو عقل نہیں. اتنی ڈھیٹ قوم ہے, اتنی ڈھیٹ قوم ہے اور اتنے گئے گزرے ہیں کہ ساری نشانیاں دیکھ لی, اپنا انجام دیکھ لیا, اپنی تباہی دیکھ لی, اپنی بربادی دیکھ لی. ان ساری تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھنے کے باوجود اس قوم کو عقل نہیں آئی. آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت دیا کھانے کے لیے, اس میں زہر ملا دیا. اور اس موقع پر بھی بڑی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بکری لا کر رکھی گئی, آپ نے فرمایا یہودیوں کو بلاؤ, ان کو اکٹھا کرو, جو باقی لے کر آؤ میرے سامنے اکٹھا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو بات پوچھوں سیدھی سیدھی بتانا مجھے. کہنے لگے پوچھیں. ہم جو بات آپ پوچھیں گے ہم بتائیں گے. فرمایا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ جھوٹ میں اپنا باپ کو اور بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو, تمہارا باپ فلاں نہیں فلاں ہے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سچ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات درست ہے, ہم نے جھوٹ کہا تھا, آپ نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا. فرمایا اب دوسرا سوال کروں گا, اب جھوٹ نہیں بولنا. کہنے لگے کیسے جھوٹ بولیں گے, پہلے جھوٹ بولا پکڑا گیا, تو اب بھی اگر بولیں گے تو پکڑے جائیں گے, اب بھی بولیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کون ہے, جہنمی کون ہے؟ تو ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے کچھ دنوں کے لیے ہم جائیں گے, پھر ہمیں نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا, ہمارے بعد جہنم میں آپ لوگ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیڑا غرق ہو جہنم میں, تم جانے والے ہو, جہنم میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. تم مجھے کہتے ہو, ہم مسلمانوں کے متعلق یہ بات کہتے ہو, جہنمی تم ہو, اصحاب النار تم ہو, جہنم میں جانے والے تم ہو. پھر تیسرا سوال پوچھا بتاؤ اس بکری میں تم لوگ نے زہر ملایا ہے؟ کہنے لگے ہاں ملایا ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے, ہر بات آپ پکڑ رہے ہیں, ہم نے ملایا ہے. کیوں ملایا ہے؟ کہنے لگے اس لیے ملایا ہے زہر, ہم نے یہ سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے, اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو اس کو آپ کھا لیں اور ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی, ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی. اب آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ لیا کہ اللہ نے محمد کو بچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھنے والے, اپنی ہر تدبیر کو الٹا دیکھنے والے, اپنی انجام کو دیکھنے والے, اپنی تباہی بربادی کو دیکھنے والے. لیکن یارو تمہیں جو بتانا مقصود ہے, تمہیں جو بتانا مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ قوم ایسی گندی قوم ہے, یہ قوم ایسی ڈھیٹ قوم ہے, یہ قوم ایسی ظالم قوم ہے کہ جو حق کو دیکھ کر بھی حق کی مخالفت بھی کرتی ہے اور حق کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. اور آج جو چیز میں نے شروع میں عرض کی, میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا ان ظالموں کی حقیقت, ان ظالموں کی حقیقت کو پڑھنے کے بعد اور جاننے کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں سمجھیے بات کہ اس وقت بھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں, آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے پیچھے اصل ہاتھ نہیں یہودیوں کا. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں,
مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان فسادی ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں رب کعبہ کی قسم اس دنیا میں سب سے بڑا ٹیررسٹ، اس دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد، اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم، اس دنیا میں سب سے بڑا فاسق یہ یہودی ہے، مسلمان نہیں۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو سکھایا، سبحان اللہ، جو دین دیا ہمیں ہمارے نبی نے، وہ تو امن کا پیغام ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے جو دین دیا، ہمیں ہمارے نبی نے واللہ جو پیغام دیا، اس پیغام میں ہمارے نبی نے اس دنیا میں امن کا پیغام دیا، اس دنیا کو بتایا انسانیت کی قدر کرو، کمزوروں کی قدر کرو، غریبوں کی قدر کرو، بچوں کی قدر کرو، عورتوں کی قدر کرو، کمزوروں کا احساس کرو، امیروں کو اور بڑے بڑے دولت مندوں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا، انکساری کا، محبت کا، شفقت کا اور پیار کا درس دیا۔ ہمیں کہتے ہو دہشت گرد، ہمیں تو درس دیا ہمارے نبی نے۔ ہمارے نبی کی یہ شان ہے، ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، ہمارے نبی کا یہ مرتبہ ہے، ہمارے نبی کی یہ واللہ ہماری نظر میں یہ ہمارے نبی کی حیثیت ہے کہ ہمارا نبی ایک ایسی ذات تھی اور ایک ایسی ہستی تھی، سبحان اللہ، کہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو امن فراہم کیا ہے، پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ دنیا میں پیچھے ہوئے، دنیا میں ظلم کا شکار، دنیا میں نچلے طبقے کو عزت کا تاج پہنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے دلوں کا نور، ہمارے دلوں کی روشنی، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں دماغ کی ٹھنڈک، ہماری زندگی کی بہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگیاں بھی قربان، ہمارے مال بھی قربان، ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان، اپنے نبی پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ہم جواب دیں گے انسانوں کو، ہم انسانوں کو سب سے پہلے ان کی اصلیت اور ان کی اوقات ان کو دکھائیں کہ جو آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے نجس اور ناپاک، یہ کیا جانے محمد کریم کے مقام اور مرتبے کو، کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جس کے اوپر کائنات کا خالق و مالک اور اس کائنات کے خالق و مالک کے فرشتے جس پر درود پڑھے، اور جس کی شان اور جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہو، یہ بندروں اور سوروں کا گوشت کھانے والے نجس اور ناپاک گستاخیاں کرے اور ہم چپ رہ جائیں، اور جن کی تعریفیں آسمانوں سے رب نازل فرمائے، جن کے مکان کو، جن کی شان کو خالق کائنات بیان فرمائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی تو وہ ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ بہت بلند، اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو ظالمو۔ سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا تک بلا کر بتایا کہ اس نبی کا مقام کیا ہے، کہاں تک بلا کے؟ سدرۃ المنتہا تک بلا کے، سارے نبیوں کی امامت کروا کے، سارے نبیوں کا امام بنا کر بتایا کہ یہ امام الانبیاء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کو معراج ہوئی، آسمانوں پر تشریف لے گیا، فرشتے جس کو سلام کہے، ابراہیم علیہ السلام جس کو سلام کہے، موسیٰ علیہ السلام جس کو سلام کہے، ہارون علیہ السلام جس کو سلام کہے، یوسف علیہ السلام جس کو سلام کہے، اور سارے نبی اور سارے فرشتے جس کو سلام کہیں، اور ظالم یہودی اور ظالم کافر تو اس نبی
ترقی کرتا ہے ظالم. اللہ اکبر. ہمارے لیے تو ہمارا نبی سبحان اللہ دنیا میں تشریف لایا تو اس کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر بڑی مہربانیاں فرما دی. سبحان اللہ. ہمارے لیے اتنی نرمیاں ہو گئی دین کے معاملات میں ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین پر احسان بیان فرمایا ہے کہ محمد کریم تمہیں عطا کر کے ہم نے مومنوں تم پر بڑا احسان کیا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے مومنوں ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جب ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ جو تم پر اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, جو تم پر اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, جو تمہیں کتاب سکھاتا ہے, جو تمہیں حدیث سکھاتا ہے, جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے, جو تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر لگاتا ہے. اور واقعی ایسا ہوا میرے دوستو, اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنتیں اور کوششیں نہ ہوتی, آپ کا وہ خلوص نہ ہوتا, آپ کی وہ محنتیں نہ ہوتی, تو آج اللہ معاف کرے ہم بھی کہیں پڑے رام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی جو کسی مندر میں پڑے ہوتے اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہنومان کی جے ہو, ہم بھی یہ کر رہے ہوتے رام رام ہنومان, یہ باتیں ہم بھی کر رہے تھے. یہ شکر ہے اس خالق و مالک کا کہ اس نے ایسا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی تعلیمات کو سنا تو ہم نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. ہم قریب تھا کہ ہم جہنم میں گر پڑتے, قریب تھا کہ ہم جہنم کا ایندھن بن جاتے. اس خالق نے, اس مالک نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور پھر سبحان اللہ اس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دین کے کتنے ہی معاملات میں ہمارے لیے نرمیاں پیدا فرما دی. نمازیں دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کے بار بار پھیرے, یا اللہ میری امت کے لیے کم کر دے 50 سے 50, اگر 50 پڑھنا پڑتی تو. لیکن اس نبی نے رب کائنات کی بارگاہ میں بار بار جا کر اللہ سے دعائیں کر کے, اللہ سے فریادیں کر کے, اللہ میری امت کمزور ہے, اس پر احسان فرما, اس کے لیے نمازوں کو کم کر دے. اس خالق کے بھی قربان جائے, محمد مانگتا گیا, رب دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کے ہم پر اتنے احسان ہیں. اس نبی نے ہمارے لیے اللہ کی قسم جو ہمارے لیے اس نبی نے کیا, اس نبی کے لیے پھر ہماری جانے مال اولاد ہر چیز حاضر ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرے قربان جائیں, تو نے وہ نبی دیا, اس نبی کے ساتھ رمضان دیا, رمضان کا صرف دن کا روزہ دیا, پھر اسی رمضان میں لیلۃ القدر دے دی اور فرمایا میرے نبی کے ماننے والوں, محمد کے ماننے والوں, ایک رات کی عبادت کر لینا, تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کرنے کا اجر دے دوں گا. اس نبی کی وجہ سے ہم پر اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں. اس نبی کی وجہ سے خالق نے ہمارے لیے جنت کی راہ آسان کی. اس خالق نے اپنے نبی کے ذریعے نیکیاں کمانا آسان کر دیا. اس خالق نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے بخشش کے اتنے سارے سامان پیدا کر دیے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے پاس. وہ مختلف نبیوں کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, معاف کر دے, تو پھر بھی اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, تو غفور رحیم ہے, جیسا فیصلہ کرنا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. رب کائنات جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ, جبکہ اللہ خود جانتا ہے, پوچھو محمد سے کہ محمد تم کیوں رو رہے ہو, صلی اللہ
علیہ وسلم جبرائیل امین آئے، کہنے لگے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہم امتی، میری امت۔ آپ رو رہے تھے۔ جبرائیل امین واپس گئے، اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غمزدہ ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو پھر بھیجا اور فرمایا جاؤ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ پھر قیامت کا دن، اس قیامت کے دن میں رب کائنات کی بارگاہ میں بار بار یہ سوال اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اور جس دن اللہ کی قسم تیری ماں، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا دوست سب تجھے چھوڑ جائیں گے، سب تجھے چھوڑ جائیں گے، اس دن اگر تیری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بار بار کوئی سوال کر رہا ہوگا، تیرے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر ایسے نبی کے لیے ہم اپنی جانیں قربان نہ کر دیں؟ ایسے نبی کی شان میں اگر کوئی ظالم گستاخی کرے، ایسے نبی کی شان میں کوئی ظالم اپنی زبان چلائے، تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے، انہیں ان کی اوقات یاد دلائیں گے اور اپنے نبی کی شان کو بیان کریں گے ہم انشاءاللہ۔ بھائینا کی کہہ رہے انشاءاللہ۔ پیار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کو پیار ہے۔ ایک آواز جانی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ محمد کے ماننے والے، محمد سے پیار کرنے والے، محمد کے لیے جان دینے والے، محمد کے لیے مال جان عورت قربان کر دینے والے آج بھی موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ وہ عروہ آیا نا، جب وہ حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ جانتے نا، اس موقع پر عروہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آ کر بات چیت کرنے لگا اور پاس بیٹھ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کھڑے تھے، ان میں ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے، یعنی عروہ بن مسعود جو ہے یہ چچا ہے اور مغیرہ بن شعبہ یہ کیا ہے؟ یہ بھتیجے۔ اب یہ عروہ کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار کیا کرتا ہے؟ داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہاتھ کے اوپر تلوار کا دستہ مارا اور دستہ مار کے ڈانٹ کر کہتے ہیں اپنے چچا کو کہا سن، اگر تیرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف پڑا تو یہ ہاتھ واپس سلامت نہیں جائے گا، یہ ہاتھ پھر واپس سلامت نہیں جائے گا۔ پیچھے چلو، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر لگانا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا چچا ہے، یہ نہیں دیکھا میرا چچا ہے، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ کہا اگر یہ ہاتھ دوبارہ ادھر آیا تو یہ ہاتھ دوبارہ واپس نہیں جائے گا، کاٹ کے رکھ دوں گا اس کو میں۔ اللہ اکبر۔ یہی عروہ جب واپس گیا نا مکہ، تو مکہ والوں کو جا کر جو باتیں کہیں اس نے ذرا سنیے، غور سے سننے والے، جا کر کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں کے دربار میں گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں کی تعظیم ہوتی میں نے دیکھی ہے، بادشاہوں اور سلطانوں کی جتنی اس کے دربار والے قدر اور عزت اور احترام کرتے میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جیسا احترام کرتا دیکھا ہے، ایسا احترام کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کچھ باتیں اس نے کہی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ محمد کے ساتھی ایسے ہیں کہ نظر بھر کر بھی محمد کو نہیں دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے اوپر محمد کی حیبت، محمد صلی اللہ
پیٹ بھر کر بھی نہیں دیکھتے، بات کرتے ہیں تو نظر جھکا کر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرتے، آواز کو بھی بڑی پست رکھتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی کام کو کرنے کا اشارہ بھی کر دے، محمد کو کہنا نہیں پڑتا، محمد کے اشارے سے ہی کام ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا نبی اگر تھوکتا بھی ہے تو وہ زمین پر نہیں گرتا، ان کے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ اور آگے جو اس نے کہا، کہنے لگا میں تم کو بتا دوں اے مکہ کے لوگوں، یہ جو میں منظر دیکھ کر آیا ہوں، یہ لوگ اپنی جانیں کو قربان کر دیں گے لیکن محمد کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن محمد کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور ایسے مناظر تاریخ نے دیکھے، کائنات نے وہ مناظر دیکھے۔ احد کے میدان میں یہ دو واقعے سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ میں زیادہ طول نہ، تو باتیں بہت میرے پاس دل کو پڑا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہم لوگوں کو بتائیں اور ان ظالموں کے ایمانوں تک اپنی آواز پہنچائیں کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ ہم یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ دو واقعے صرف۔ احد کے دن حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، جب جانتے ہیں وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی، پریشانی میں مبتلا ہوئے، حملہ کیا کافروں نے پلٹ کے، تو 9 صحابہ صرف آپ کے پاس رہ گئے تھے، ان میں 7 انصاری اور دو مہاجر صاحب، ان میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ وہ اکیلے مقابلہ کر رہے، لڑتے لہولہان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک ہاتھ ان کا شل ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ احد کی چٹانوں میں کسی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چٹان پر چڑھا نہیں جا رہا۔ حضرت طلحہ زخمی حالت میں آتے ہیں، ہاتھ شل ہو چکا، لہولہان ہے، دوڑتے آئے اور آ کر پیچھے بیٹھ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ کر اوپر چڑھ جائیے، میرے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ کر اوپر چڑھ جائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کافروں کا حملہ ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش، ابو طلحہ سامنے کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر بکھیرے، ابو طلحہ تیر لے رہے ہیں اور ان پر چلا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ سر مبارک اٹھاتے ہیں تاکہ دیکھوں کہ ابو طلحہ کا تیر نشانے پر لگا ہے کہ نہیں لگا۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو مت اٹھائیں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی آنے والا تیر آپ کو نہ لگ جائے، اس آنے والے تیر کے لیے میرا جسم حاضر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیر میری موجودگی میں آپ کو لگ جائے۔ ایک اور صحابی ابو دجانہ دوڑے آئے، سبحان اللہ، چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور اپنی کمر آنے والے تیروں کی طرف کر لی، اور اپنی کمر کی طرف کر لی، آنے والے تیروں کی طرف کر لی، اور اس طرح اپنی جان، اپنا لہو، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے یوں کو قربان کرتے ہوئے، اپنا لہو نکلواتے ہوئے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ صحابہ کرام نے یوں دفاع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور آخری واقعہ، سبحان اللہ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ، وہ غزوہ رجی، وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ واقعہ جو ہے
اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا، 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا، ایک حضرت خبیب اور دوسرے حضرت زید۔ ان 2 صحابہ کو گرفتار کیا، لے جا کر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دیا۔ اب سنیے گا مسلمانوں، سنیے گا، حضرت خبیب کو اور حضرت زید کو، ان دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت خبیب کو باندھ دیا گیا اور باندھ کے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی، آپ کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خبیب جسم نورہان ہو رہا ہے، حضرت خبیب جسم اذیتیں برداشت کر رہا ہے اور زبان سے سی تک نہیں کرتے، تو کہنے والے نے کسی نے کہا، اے خبیب اگر ایک بات تم کہہ دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بات کیا؟ کہ تم یہ کہہ دو کہ کاش آج یہاں میری جگہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی سی بات اپنی زبان پر کہہ دو۔ اللہ پر قربان جائے، جسم کو کٹوانے والا، جسم پر تیروں کی بارش کو برداشت کرنے والا، جسم پر چلتے ہوئے خنجروں کو برداشت کرنے والا، اس بات کو برداشت نہ کر سکا، ہر وار کو سہنے والا، ہر تکلیف کو سہنے والا، اپنی موت کو برداشت کرنے والا، رب کعبہ کی قسم جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ گستاخی کہہ رہا کہ یہاں میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسی وقت زبان کھول دی اور کہتے ہیں ظالمو تم کہتے ہو کہ میں یہ کہہ دوں کہ میری جگہ پر محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تلواروں کے وار سہنے والا، خنجروں کے وار سہنے والا، اپنے جسم کو کٹوانے والا، لیکن جب اپنے نبی کے متعلق یہ بات سنی تڑپ اٹھا اور تڑپ کے کہنے لگا تم کیا کہتے ہو، میں یہ کہوں کہ میری جگہ پر محمد ہو؟ کہتے ہیں میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت محمد کریم جہاں پر بیٹھے وہاں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے، وہاں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یوں اللہ ہے ان کی محبت اور ان کا پیار، یوں محمد کریم کا دفاع کرنے والے، یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے نچھاور کرنے والے، یوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آج ہمارے پاس وار تو نہیں، اللہ ہمیں اپنی زبانوں سے اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کی اور ان ظالموں اور فاسقوں کی جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں، اور ہمیں اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تم ہمیں کہہ کر روکو گے تم ٹیررسٹ ہو، تم دہشت گرد ہو، تم لڑتے ہو، تم وار کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں اور تم ہماری زبان کو تو بھی نہیں روک سکتے نا، ہم اپنی زبان سے تو اپنے نبی کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں، ظاہری یہودیوں کو جواب دینا اور ان کی حقیقتوں کو سامنے رکھنا۔ اور کہا کیا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ظالموں، اظہار رائے کی آزادی، ابھی میں پرسوں خبر پڑھ رہا تھا، سی این این کے یہودیوں کا ہی ادارہ ہے، سی این این کے ایک صحافی نے یہودیوں کے متعلق کچھ کہہ دیا، یہودیوں کے متعلق کچھ کہنے کی وجہ سے اس صحافی کو سی این این نے اپنے ادارے سے نکالا۔ 2008 میں اسی ادارے میں، اسی یہ جو ادارہ جس نے یہ خاکے شائع کیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسی ادارے میں ایک شخص ہے لکھنے والا جس کا نام سائن کے نام سے وہ لکھا کرتا تھا، اس نے یہودیوں کے متعلق کچھ لکھ دیا 2008 میں۔ اس کو صرف یہودیوں کے خلاف لکھنے کی وجہ سے
2008 میں اپنے ادارے سے نکال دیا. اب یہی ادارہ کہتا ہے جی اپنی رائے کو اظہار کرنے کے لیے، اپنی رائے کے اظہار کے لیے سب کو آزادی حاصل ہے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے، ہم بولیں گے، ہم لکھیں گے، ہم یہ گستاخیاں کریں گے. تو پھر ظالم اگر تم کرو گے تو پھر ہم بھی جواب دیں گے، ہم بھی جواب دیں گے، اپنے نبی کا دفاع کریں گے اور ان ظالموں کی جو اصلیت ہے اس کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی چیزیں اور بھی بہت سی تھی لیکن وقت کنٹرول سے باہر رہا، کافی وقت ہو گیا، اس لیے میں چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے بھائی اپنی تحریر، اپنی زبان، اس کے ذریعے جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.